چلیے جی اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. شروع کریں بھائی. مطالعہ کیا آپ لوگوں نے؟ جی مطالعہ کیا ہوا ہے. شروع بسم کریں اللہ بھائی. الرحمن جی کون پہلے پڑھ رہی ہیں؟ فریحہ آپ پڑھ رہی ہیں؟ چلیے جی. کہاں تک؟ اچھا ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ ہم نے یہ حدیث نمبر 3098 تک پڑھا تھا. كأنه ينظر إليها متفق علیہ وہاں تک. یہ والی جو ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اگلی جو ہے وہ پڑھیں حدیث شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. رواہ مسلم. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے عورت کی طرف نہیں دیکھے، مطلب اس کا جو عورہ ہے اس کی طرف نہیں دیکھے. عورہ کا وللمرأة ترجمہ اردو میں کرے نا. وہ عورہ کا ترجمہ عورہ ہی کریں گے تو پھر اردو ترجمہ کا فائدہ نہیں ہوگا. عورہ کا ترجمہ شرمگاہ. شرمگاہ ٹھیک ہے جی. یہ لفظ اچھا. وللمرأة الى عورت المرأة اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کی شرمگاہ کو دیکھے. ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد اور جو ہے ایک مرد کو دوسرے اچھا چلیں یہ والی تھوڑی گڑبڑ ہوگی. ایک مرد کو دوسرے مرد کے پاس ایک چادر میں نہیں آنا چاہیے. جی پتہ نہیں اگر یہ لا ولا بھی جمع نہ ہو ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں. ایک کپڑے میں کپڑے میں کہہ ایک دیں. ٹھیک ہے کپڑے میں کہہ دیں یعنی کوئی بھی ایک چادر میں کپڑے میں. ٹھیک ہے. اور نہ ہی عورت کو ایک عورت کے پاس ایک کپڑے میں آنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. دوسری بھی پڑھوں؟ جی آگے صدر زاہد آپ پڑھیے. چلیں. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 3101. جی نمبر بولنا ضروری نہیں ہے بس ساتھ ساتھ شروع ہو جائیے گا. ٹھیک ہے. وعن جابر رضی اللہ عنہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں پہلے قال میں نے آپ رسول سے عرض اللہ کیا تھا پہلے پوری حدیث شریف پڑھا کریں پھر ترجمہ کیا کریں. جی ٹھیک ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَلَا لَا يَبِيتَنَّ وَأَلَا لَا واؤ نہیں ہے. يَبِيتَنَّ. واؤ ہے آپ کی عبارت میں واؤ لکھا ہوا ہے. وَعَلَا ہے. جی واو لکھا ہوا ہے. یہ واو ہی ہے یا یہ کوئی مس پرنٹ ہے؟ بہرحال نہیں واو نہ پڑھوں الا سے پڑھوں. واؤ نہیں ہے. ہاں جی الا. ٹھیک ہے. الا لا يبيتن رجل عند امرأة صيد الا ان يكون ناكحا او ذا محرم. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الا خبردار لا جابر نہیں. رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. دوبارہ سے ترجمہ کریں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. انہو مردوں کے لیے عنہ انہو کہیں گے اور جو صحابیات ہیں ان کے لیے انہا کہیں گے. جی ٹھیک ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الا خبردار یہ جان لو لا یبیتن نہ گزارے جیسے بات آئی ابھی تو نہ ٹھیک ہو گیا. گزارے رجل کوئی آدمی عند امرأة صیبن جی کسی عورت کے ساتھ. سیب کا مطلب اکیلے میں نہیں الا مگر نہیں آپ بتائیے طیبن کسے کہتے ہیں؟ فریحہ ہے یا پھر کپڑے کو اہلیہ کہیں گے. ایمان ہے. جی جو شادی شدہ عورت ہوتی ہے یا ٹھیک ہے جو بتائیں. شادی شدہ عورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. سیبہ کہتے ہیں شادی شدہ عورت کو. شوہر والی کو. ٹھیک ہے. شوہر والی عورت کو کہتے ہیں.
جی یہاں پر معنی میں آگے انشاءاللہ تشریح میں آپ کو بتا دوں گی سیب ان کا کس لیے اصطلاح ہے. آپ بس اس کا ابھی ترجمے میں اس کو کہیں کہ شادی شدہ عورت سے. اچھا شادی شدہ عورت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی مرد کسی شادی شدہ عورت کے پاس نہ بیٹھے الا مگر یہ کہ ان یکونا وہ ہو ناکحن اس کے نکاح میں ہو، یعنی اس کا شوہر ہو، او ذا محرم بھی محرم، یا پھر اس کا محرم ہو یعنی اس کا بھائی باپ یا بیٹا ہو. جی بس مسلم کی روایت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وعن آگے عقبہ ہاں پڑھ لیجیے. وعن وعن عقبہ وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال پوری آرام سے قال رکھو. وعن عقبة بن عامر مضاف الیہ بن رہا ہے نا آگے سے. ٹھیک ہے. وعن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وإياكم والدخول على النساء. ایاکم سے واو لگا دیں گے تو حدیث میں زیادتی ہو جائے گی نا، حدیث شریف میں جو قول فرمائے، اس لیے اس میں احتیاط کیجیے. واو لکھا ہے آپ کے تو بتائیے مجھے، پھر آپ کی سمجھتا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ نا پرنٹ میں انہوں نے آغاز حدیث کا اس طرح سے کیا ہوا ہے، جو واو لگ رہا ہے میں اس کو غلط پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، یہ واو نہیں لکھا ہوا. شکریہ جزاک اللہ. دوبارہ پڑھتے. وعن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ إياكم والدخول على النساء. دخول نہیں، دخول دال کے اوپر زبر ہوتی ہے. دخلا یا دخولو ہوتا ہے نا، دخولا تو نہیں ہوتا. والدخول دخول تو دخول دال ہوتا ہے، پہ دال آئے کے گی اوپر زبر آئے گی. ٹھیک ہے. دخلا سے ہے نا، دخلا یا دخولو، داخلا یا دخولا. والدخول على النساء فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو قال والحمو الموت واو نہیں ہے پھر والحمو الموت. واو ہاں الحمد بالکل کو میں نے واو پڑھا. ٹھیک ہے. الحمو الموت متفق علیہ. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم بچاؤ داخل ہونے سے جانے سے عورتوں کے پاس، یعنی اکیلے میں ان کے پاس جانے سے بچو. تو ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول ارأیت الحمو، آپ کیسے دیکھتے ہیں دیور کو، یعنی آپ کی کیا رائے ہے دیور کے متعلق. انہوں نے فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی اس کا بیٹھنا تو بہت خطرناک ہے. اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی متفقن بخاری علیہ اور مسلم. متفقن علیہ متفقن علیہ. آپ لوگ کا انداز انشاءاللہ وہ بنانے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے آگے انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھانا ہے کرنا ہے، تو اس لحاظ سے متفقن علیہ متفقن بخاری علیہ. جی اور اس کا مطلب ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں اس کی روایت آئی ہے. بات کی ہے. ٹھیک ہے اگلی حدیث ہے دیکھیے. اچھا ٹھیک ہے آگے حدیث پڑھیے. آپ کے علاوہ کون ہے؟ آپ دونوں کے علاوہ پڑھیں. معلمہ سوری میری بھی کتاب میں دخول ضمہ کے ساتھ ہے، مطلب اس کے ساتھ دخول لکھا ہوا ہے دخول میری کتاب میں. دخول دخل يدخل دخولا دخولا. ٹھیک ہے مصدر بھی مصدر کے لحاظ سے ہوگا، لیکن دخل پھر سے نکلا نا، دخول بھی جی جی ہے دخول دخل دخول. ٹھیک ہے دونوں طرح اعراب کی. آگے دیکھیے. ہاں جی کون پڑھیں گے اب؟ جی تیسرے ہیں کوئی جلدی بتائیے پھر، کیونکہ ہمیں اس کو بھی لے کے چلنا ہے. جی کوئی ہے موجود؟ آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھیں گے؟ الرجیم. آپ کے یہ جی میں شور کس پڑھ چیز کا ہے؟ آپ ذرا سائڈ پر جی ہو جائیں، شور ہی ایسی بہت جگہ زیادہ ہو رہا بیٹھ ہے کے نا، اس پڑھیں وجہ جہاں سے پر آپ شور بہت ہو رہا ہے، اچھا اسی لیے تو میں نہیں آپ پڑھ نہیں پا رہی تھی. ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ الگ سے بیٹھے؟ میں کوشش کرتی ہوں، میں پھر پڑھتی ہوں. ایک منٹ.
بند کر دیجیے. اچھا جی ابھی تک آپ پڑھیں بھائی صدف آگے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان ام سلمہ استأذنت رسول اللہ فی الحجامہ فأمر ابا طیبة أن يحجمها قال حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلام لم يحتلم. رواہ مسلم. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں انا یہ کہ ام سلمہ نے استأذنت، انہوں نے اجازت مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حجامہ کے لیے. حجامہ کو ترجمہ کریں گے ہاں جی حجامہ ہی کہہ دیجیے، نبی اردو میں حجامہ بھی کہہ. ٹھیک ہے، سینگی لگوانا ویسے کہہ دیں، سینگی کھنچوانا یا کھنچوانا. یہ جو پہلے سینگی ہوتا تھا نا اس کو کہتے ہیں جو جونک جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے لگوائی جاتی تھی یا کوئی اور بھی علاج ہوتا ہوگا اور جس کے ذریعے سے یہ کروایا جاتا تھا. تو جونک کا پتہ ہے نا، ایک قسم کا کیڑا ہے جس سے وہ خون چوس لیتا ہے جو. جی ٹھیک ہے. ہاں جی. ہاں، اور آج کا جو حجامہ جو کپنگ جو ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوگا، کروایا ہوگا یا آپ لوگوں نے، وہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی یہی یعنی طریقہ کار ہے، ایڈوانس شکل ہے اس کی کروانے کی. چلیں. فآمر حکم دیا ابو طیبہ کو آپ نے جی یہ کہ وہ ان کا حجامہ کریں. انہوں نے کہا اب یہ جو کہا، یہ جو بیان کریں جابر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ انہ کان اخواہا، کہ وہ یعنی جو ابو طیبہ تھے وہ ان کے ام سلمہ کے بھائی تھے، رضاعی بھائی، اور جی یا پھر غلام تھے یعنی بچے تھے جو کہ ابھی انہیں احتلام نہیں ہوا تھا، یعنی بالغ نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ یہ حکم دے دیا. مسلم کی آگے روایت. پڑھیے. ٹھیک ہے، شاباش. آگے جی کون ہے؟ آپ ہو گئی ہیں الگ اپنی جگہ سے، پڑھنے کے لیے کم از کم ہو جاتے. ہاں جی پڑھیے اگلی جو حدیث شریف ہے. جی جی میں پڑھ لوں. جی جی پڑھیے. بسم اللہ وعن الرحمن جریر الرحیم. ابن عبد عن اللہ جابر وعن جریر اچھا ابن عبد اللہ وعن جریر ابن عبداللہ قال، اور حضرت جرائر ابن عبداللہ کہتے ہیں جریر، کہ حضرت جریر ابن عبداللہ جریر. اچھا حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں قال سألت، میں نے کسی پہلے نے حدیث سوال. شریف پڑھ لیجیے، حدیث شریف مکمل کیجیے پہلے. جی اچھا. جی قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاءات فأمرنی ان نظر عن الفجاء، نظر فجاء جی نظری فأمرنی. را کے ساتھ وہ ملائیں گے نا الف لام کو. جی نظر عن نظر الفجاءات فأمرنی ان اصرف بصری. حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے میں نے سوال کیا رسول اللہ میں نے آپ صلی عرض اللہ کیا، علیہ زیادہ وآلہ بہتر وسلم سے ترجمہ ہو جائے گا میں نے سوال. ہاں سألتو کا عرض کیا. ترجمہ سوال ہی ہو جائے گا، کے بارے میں پوچھا یا. ٹھیک ہے، سوال کیا. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ان نظر الفجاءتی، نظر الفجاءتی مطلب نظر جو ہے وہ فجا، ہاں فجا کہتے ہیں اچانک کی نظر پڑ جانا، اچھا اچانک کی نظر کس پڑ نے. جائے غیر اچھا ارادتن، جی ارادے تو کے بغیر. فأمرنی، تو پھر آپ مجھے حکم دیں نہیں، کہ ان فآمرا کون سا صیغہ ہے؟ فا کو اچھا اگر نکال دے تو آمرا بس بولیں. مطلب پچھلی آمرا کون سا صیغہ ہے؟ جی ہمارا مطلب کہ ہمارا پھر آمرا ماضی کا صیغہ ہے. پھر ماضی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟
مطلب مجھے اس میں ماضی میں ہوگا نا. ہاں جی آمرا کا بس ترجمہ بتائیں مجھے، ادھر حدیث سے نکل کے ابھی صرف آمرا کا ترجمہ بتائیں. امرا تو حکم کے معنی میں آ گیا نا، حکم دیا. فعل ماضی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے میں یہ پوچھ رہی ہوں، آمرا کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ امرا، اچھا آمرا مطلب یا انہوں نے حکم دیا. حکم دیا، بس حکم دیا، ٹھیک ہے، ٹھیک حکم دیا، ٹھیک انہوں نے حکم دیا، نی ٹھیک مجھے، ٹھیک ہے، جی مجھے فَأَمَرَنِی تو جی انہوں نے مجھے حکم دیا. دیا. ان اصرف بصری، کہ میں اپنی نظر پھیر لوں. جی مطلب میں اپنی یعنی نظر آپ نے پھیر. مجھے فَأَمَرَنِی، فَأَمَرَ انہوں نے حکم دیا مجھے کہ ان اصرف، کہ میں پھیر لوں، بس ان اصرف بصرک، کہ تم اپنی نظر پھیر لو. تو میں اپنی نظر پھیر لوں. صحیح. اچھا. اگلی حدیث اگلی شریف پڑھ حدیث ہے لیجیے. وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المرأۃ تقبل فی صورت انا الشیطان کے بعد مرأتو، انا و کا اسم کیا ہوتا ہے؟ ان المرأتو نہیں کہیں گے، انا کا اسم ان مرفوع المرأۃ ہوتا ہے نا، سوری منصوب ہوتا ہے، جی منصوب، ٹھیک ہے، ان جی المرأتا، ٹھیک ہے، منصوب ہوگا. مرأۃ منصوب ہوگا جی. تو شیطان تدبر فی صورت شیطان اذا احدکم اعجبته المرأۃ فوقعت بقلبه فلیعمد الی امرأته فلیواقعها امراتی فإن ذلک امرأته جی فلیواقعها فإن ذلک یرد ما فی نفسی. جی. آپ لوگ حضرت کی جو ایک منٹ ٹھہر جائیے، آپ کے جو مشکات کا جو پرچہ ہوتا ہے اس میں آپ لوگ ترجمہ اور اعراب لگاتے ہیں؟ ترجمہ تو کرتے ہیں، جی اعراب بھی لگاتے ہیں؟ جی اعراب بھی، جی اعراب کے تو خاص خیال پیپر میں رکھیے گا اعراب ان بھی سے، ہے. جی وہی آپ کو آنا چاہیے. یہ حضرت جابر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فرمایا نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ شیطان کی صورت میں آتی ہے. عورت تقبل فی صورت شیطان، شیطان کی صورت میں آتی ہے. وتدبر فی صورت شیطان، دوبارہ پھر تدبرو، وہی معنی آ رہے ہیں. تدبرو اور شیطان کی صورت میں ہی جاتی ہے. دبر پیچھے کو کہتے ہیں نا، تو آنا اور جانا، اور اچھا شیطان کی ہی شکل میں واپس جاتی ہے. واپس آتی. اذا احدکم عجبت المرأۃ، عجبت، مطلب عجبت المرأۃ یعنی اگر کوئی اجنبی کی عورت دیکھو. اجنبی کا ترجمہ آپ کو کیسے، کہاں سے کیا ہے؟ یہ اجبت ہوں، اس سے آپ نے اگر اجنبی عورت کا ترجمہ نہیں کیا ہے. مرأۃ تو عورت ہو گیا. عجبت ہوں مجھے کہ تھوڑا اجنبی کے معنی میں آ رہا ہے. نہیں دیکھیں، یہی کرنے والی بات ہے کہ دیکھیں عربی کا ترجمہ سیم اردو والا تو نہیں نا ہوگا، ٹھیک ہے. جی ہمیں وہ اجنبی تو حمزہ اور جیم سے ہوتا ہے. عجبت یہ جی تو جی عین کے ساتھ ہے. عجبہ یعجبو کا مطلب ہوتا ہے اچھا لگنا، ٹھیک اچھا ہے. مطلب کوئی عورت عربی اچھی. میں الگ معنی ہوگا نا. عجبہ یعجبو کا مطلب کیا ہے؟ اچھا لگنا. تو کوئی عورت، المرأہ کیونکہ مرأہ آگے آ رہا ہے، کوئی عورت اگر کسی کو اچھی معلوم ہو، اس کو بھلی لگے اس کے دل کو، فوقعت فی قلبہ، ٹھیک ہے، اور اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہونے لگ جائے، آگے کیا کریں گے؟ فلیعمد الی امرأتہ، تو وہ رخ کرے اور وہ ارادہ کرے، الی امرأتہ، اپنے گھر، اپنی بیوی کے پاس جائے، فلیواقعہا، اور اس سے جماع کرے، فإن ذلک یرد ما فی نفسہ، اس لیے کہ جماع کرنا اس کے دل کے تردد کو اور جو اس کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی تھی اس کو دور کر دے گا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے.
ہاں جی، اب یہاں پر دیکھیے کیا ذکر کیا جا رہا ہے حدیث میں. آ جائیے اس حدیث پہ. شاباش ماشاءاللہ آپ لوگ نے مطالعہ کیا ہے، اچھا کیا ہے، شاباش. لیکن کوشش آپ لوگوں نے یہی کرنی ہے، کچھ مطالعہ کرنا ہے، کسی بھی اعراب لگی ہوئی کتاب کو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، اصل میں یہی بات ہے کہ آپ لوگ خود سے ترجمہ کرنا اور وہ اعراب لگانا سیکھیں. ٹھیک ہے، ترجمہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، کسی بھی جو ہے وہ جو آپ کہتے ہیں شرح سے آپ نے نہیں دیکھنا. خود کرنا آ جائے گا، جب اچھی طرح آ جائے گا تو پھر جو ہے وہ اس کے لحاظ سے پھر آپ دیکھیں کوئی کمی کوتاہی آ رہی ہے، پڑھنے کے بعد پھر آپ مراجعہ کر سکتے ہیں کسی اردو کتاب سے. ٹھیک ہے، لیکن مطالعے میں آپ لوگوں کے لیے میری طرف سے آپ ہے کہ آپ نے انہیں اس کو کرنا ہے کہ آپ نے خود مطالعہ کرنا، کوشش کرنی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کمی کوتاہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی ٹھیک بھی ہو جائے گی نا، پھر کبھی ایسا وقت آئے گا ٹھیک ہو جائے گی. اس لیے ابھی آپ کوشش نہیں کریں گے تو ساری زندگی آپ پھر شروحات کو ہی سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے، کبھی کانفیڈینس نہیں آئے گا آپ کو حدیث کا ترجمہ کرنے میں. اچھا جی، آگے دیکھیے. اچھا، اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، کہ عورہ کہتے ہیں چھپانے کی جگہ کو، سطر کو. کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے سطر کی جگہ کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کی جگہ کو نہ دیکھے. اور دو برہنہ جو مرد ہیں وہ ایک ہی کپڑے میں جمع نہ ہو، اور دو برہنہ عورتیں بھی ایک کپڑے میں جمع نہ ہو. اب اس سے کیا مراد ہے؟ مرد کا سطر. پہلے تو کیا سوال اس میں اٹھ رہا ہے کہ مرد کا سطر کیا ہے؟ مرد کا سطر ہے جو زیر ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ، یعنی گھٹنے اس میں شامل ہوں گے، یہ مرد کا سطر ہے. اور تو پھر اس حصے کو بلا ضرورت دیکھنا مرد کے لیے بھی ناجائز ہے اور عورتوں کے لیے بھی بالکل ناجائز ہے. ٹھیک ہے، اب یہیں سے ایک سوال اٹھتا ہے تو پھر کیا فٹ بال میچ، ہاکی میچ دیکھنا جائز ہے مردوں کے لیے بھی؟ اس میں دیکھیں ان کا کتنا لباس ہوتا ہے، گھٹنوں سے اوپر ہوتا ہے نا ان کا وہ لباس. اس لیے ہمارے ساجی فرماتے تھے تو پھر فٹ بال میچ دیکھنا کیسے حلال ہو گیا کہ اس میں مرد کا سطر ہی پورا نہیں ہے. اچھا، اس حصے کے علاوہ بقیہ حصے کو دیکھنا مرد کے لیے درست ہے، جائز ہے. ٹھیک ہے عالمہ، جی. جی، وہ کرکٹ دیکھنا جائز ہے؟ مرد کی ظاہر ہے، عورت کے لیے تو وہ بھی ناجائز ہوگا کیونکہ اس سے مرد ہے. ٹھیک ہے، نامحرم کا چہرہ. اور دوسری بات ہے کہ اگر چہرہ نظر نہیں آ رہا، ویسے بھی اگر جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں اگر چہرے پہ نظر نہیں پڑ رہی تو یہ بہت ہی کوئی اللہ والی ہوں گی جو منہ جھکا کے نیچے کر کے دیکھ رہی ہوں گی کرکٹ میچ. ٹھیک ہے، انہیں پتہ نہیں چل رہا ٹھیک ہے، ہوگا. تو اسی بہتر ہے ٹھیک ہے. عورتیں گریز ہی کریں. اور کچھ لوگ یہ تعویلیں کرتے بھی کہ انہوں نے ہیلمٹ پہنے ہوتے ہیں سر کے اوپر اور یہ وہ منہ تو چھپا ہوا ہوتا ہے اور دوسرے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ بس تعویلیں ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ گریز ہی کریں. اور مردوں کے لیے فٹ بال میچ بھی، اس میں بھی احتیاط دیکھ لیجیے کہ سطر پورا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ عورت کا سطر کیا ہے؟ عورت کا سطر عورت کے حق میں کیا ہے؟ عورت کے حق میں عورت کا سطر زیر ناف سے زانوں تک کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی عورت کا ناف سے لے کر نیچے وہ رانوں تک ہے اس کا بھی. ٹھیک ہے، اس تک کا حصہ اس کو ہے کہ وہاں تک جو ہے وہ سطر عورت نہیں دیکھ سکتی، یعنی بلا ضرورت کسی عورت کو بھی دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. معلومہ اور اس میں گھٹنا اجنبی شامل ہے؟ گھٹنے نی بھی مطلب شامل ہے اگر نیز شامل. جی 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 اس میں بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، وہ عورت کا عورت سے اتنا پڑتا ہے. اور اب یہیں سے آپ نکال لیں بات کے جو زیر ناف کے لیے جاتے ہیں ویکس کے لیے اپنے بیوٹی پارلر میں، اس کا حکم آپ لوگ خود ہی مجھے بتائیں کہ کیا جائز ہے کسی نامحرم عورت سے کروانا یا نہیں جائز. تو وہ سوری نامحرم ہے وہ عورت کا عورت کے پاس اس طریقے کا معاملہ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. اور اجنبی مرد کے حق میں عورت کا سطر کیا ہے؟ پورا کا پورا جسم ہے. ٹھیک ہے، پورا کا پورا جسم ہے، یعنی جسم کے کسی بھی حصے پر نظر ڈالنا جائز نہیں ہے. جبکہ ایک روایت کے مطابق کیا کہا جاتا ہے کہ عورت کا چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر اس کے سطر میں داخل نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر اجنبی عورت کا مرد کا عورت کے ان اعضاء کو دیکھنا جائز ہے. لیکن جائز کب ہوگا؟ کہ جب وہ مرد جو ہے وہ جنسی ہیجان سے محفوظ ہو. ٹھیک ہے،
اگر یہ بھی بات ایسی نہیں ہے تو پھر ان اعضاء کا بھی کھولنا جائز نہیں ہے. ہمارے نزدیک عورت کا شرعی پردے میں کیا ہے؟ چہرہ بھی داخل ہے. ہاں دونوں ہاتھ دونوں پاؤں جس طریقے سے گلوز پہن لینا لیکن کلائی ننگی نہ ہو. ٹھیک ہے، گلوز اگر نہیں بھی ضرورت ہے، جیسے بچے ہیں چھوٹے یا جو بھی ہے مطلب کوئی وجہ ہے، تو ہاتھ اور پاؤں داخل نہیں ہے. چہرہ تو ویسے بھی وہ تو فرض ہے نا چہرہ چھپانا. اور اگر عورت نہیں کرتی، چہرہ بھی نہیں چھپاتی، تو کم از کم اس کو اس چیز پر لایا جائے کہ وہ اپنے دوپٹے کو، یعنی نماز والا جو سطر ہے اس کو برقرار رکھے، اس حالت میں کہ جب وہ بالکل نہیں مانتی کہ میں نے نقاب کرنا ہی نہیں ہے. وہ زیادہ کے گناہ سے چلو تھوڑا تو ہے نا، ابھی وہ کر رہی ہے تو ایسا ایسا اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے گا کہ وہ چہرے کو بھی ڈھانپے. معلمہ جی جی اس کا کیسے آپ ابھی جو آپ نے بات کہی کہ مطلب اگر وہ اپنا چہرہ نہیں وہ کرتی اس مرد سے جس سے وہ مطلب وہ نہ ہو، تو اس کا کیسے پتا چلے گا کسی کے دل میں کوئی الٹی سیدھی سوچ نہیں ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے، آپ نے اچھا سوال کیا. اب یہ دیکھیے اتنے تو ہوتا ہے نا، اتنا تو بندے کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے. اگر آپ فرض کریں کہیں جا رہے ہیں تو آپ کی نظر ایک نظر اگر پڑ گئی اور سامنے والا جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں عورت پتا چل جاتا ہے کہ بھئی یہ اوباش ہے، یا پھر کوئی داڑھی والا جا رہا ہے، یا پھر کوئی ایجڈ ہے، یا پھر کوئی ہے کہ یہ مامون میں سے ہو سکتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک راستے گزرنے کی بات ہوگی. تو اگر ایسا ہے جیسے فرض کریں ڈاکٹر ہے، کہیں کسی ضرورت سے جا رہے ہیں آپ، اور وہاں پر آپ کا صدر کا معاملہ ہے، اس میں بھی یہ کیا آئے گا کہ اتنا ہی حصہ کھولنا، وہ ڈاکٹر کے معالج کے علاج کے لیے تو وہ الگ بحث آ جائے گی، وہ الگ حدیث شریف بھی آ جائے گی جو حجامے کے بارے میں آئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو واقعی نہیں، ہم ایک دم تو دیکھ کے کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں یہ ہوگی، لیکن ایک ظاہری جو حلیہ ہوتا ہے مرد کا، اس سے بھی عورت جو ہے وہ کچھ محسوس کر لیتی کہ نہیں، اس سے مجھے تحفظ ہے، میری عزت کو تحفظ ہے کہ نہیں ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ آپ بتائیں. نہیں سارے مرد وہ جو ہے نا بہت عجیب ہوتے ہیں. مطلب میرے اپنے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ جن لوگوں سے مجھے ایسے لگا کہ یہ جیسے ان سے حفاظت محسوس کرنی چاہیے، یا یہ خیال کرنے والے لوگ ہیں، بڑے عمر کے لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، تو میں نے تو مطلب چہرے کا پردہ بھی نہیں، صرف آواز اس پہ جو ہے اس پر ہی فتنہ ہو گیا تھا. اتنا ہو گیا. بالکل بالکل، یہ تو عورت کے حق میں ہے نا، مرد کے حق میں بتا رہے کہ مرد اس عورت کو دیکھے گا نہیں. عورت کے حق میں تو ہے ہی کہ اس سے معمون رہنا ہے، کسی بھی طریقے کا مرد ہو. ٹھیک ہے، اصلاً حکم یہی ہے. اب مرد جو دیکھ رہا ہے وہ کس طریقے کا مرد ہے؟ مرد اپنے یہ کیا بات آ رہی کہ مرد اپنے آپ کو اس چیز سے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا کہ میں ایسے عورت کو دیکھوں گا. ٹھیک ہے، اگر جنسی وہ حجان سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا تو اس کے لیے ناجائز ہے کہ وہ ان اعضاء کو بھی دیکھے. اور اگر کسی ضرورت کی وجہ سے اس مرد کو دیکھنا پڑ جائے تو پھر جائز ہوگا، چاہے وہ مرد جو ہے وہ جنسی حجان سے محفوظ ہو یا نہ ہو. جیسے کہیں گواہی کی ضرورت ہے عورت کی، اور وہ مرد بھی ایسا ہے جس نے گواہی لینی ہے، تو اب اس کے لیے دیکھنا جائز ہو جائے گا، چہرہ دیکھنا. ٹھیک ہے، اگر ہاتھوں کا کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرنا ہے تو میں پڑھا رہی ہوں بیٹے، پیچھے ہٹ جائیں. میں اس کو سلایا ہوا ہے، نہیں وہ سو رہی ہیں. ایک منٹ. ہاں جی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی معلومہ آواز آ رہی ہے. ہاں جی، تو اب یہاں پر یہ بات یہی کہ اب جیسے کوئی گواہی دینی ہے یا کسی حاکم کے پاس فیصلہ ہے، تو اس میں اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے معمون ہے جنسی حجان سے، تو پھر اس کے سامنے گواہی دینی ہے یا نہیں. تو اس معاملے میں اس چیز کی رعایت رکھی جائے گی جہاں پر ضرورت ہو. ٹھیک ہے،
اسی طریقے سے اگر وہ مرد میں یہی اگر آتی ہے کہ وہ اس طریقے کا ہے، تو پھر اس عورت کا یعنی اعضاء کو بھی ہاتھ لگانا اس کے لیے ناجائز ہے، ہاتھ اور پیر کو، چہرے کو چھونا، اگر وہ جنسی ہیجان سے معمون ہے اگرچہ، ٹھیک ہے، پھر بھی اس کے لیے ناجائز ہے، کیونکہ یہ ہر حالت میں ناجائز ہے کہ اس کا عورت کے جسم کو ہاتھ لگائے، اجنبی عورت کے۔ اچھا، ہاں اس میں غالباً وہ اگر بھی آ عورت جاتا ہے جیسے کہ سیکیورٹی چیک کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں بھی مطلب آپ کے لیے ضروری پھر ہو جاتا ہے نا سیکیورٹی چیک، یا بینک میں جس طرح سے کرتے ہیں، ایئرپورٹ پہ کرتے ہیں۔ بالکل، ہاں جی، بینک میں ایک دفعہ ایسی نوبت میرے ساتھ پیش آئی تھی کہ مجھے جانا تھا، میں گئی تو مجھے انہوں نے چیک کرنا تھا، میرا چہرہ یہی ہے، کیا تھا اس کا، تو ان کے جو آیا تھی وہ اندر لے جا کے کمرے میں جا کے جو کام کر رہی تھی، انہوں نے جا کے بھی، میں نے پردہ ان کے آگے اوپر کیا اپنے چہرے سے اور ان کو چہرہ دکھا دیا، انہوں نے کہا ہاں جو آئی ڈی کارڈ پہ ہیں یہ وہی ہیں، مطلب اگر ایسا چانس ملے تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ملتا تو پھر وہ طریقے سے کر لیں۔ اچھا، اگر کوئی عمر رسیدہ خاتون ہے تو پھر نفسانی خواہشات اس کی طرف سے، اگر مرد اتنا برا ہے کہ خود بھی اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے اور عورت بھی اس کے نفس سے یعنی اور عورت اس سے مطمئن ہے، تو پھر ان اعضاء کو چھونا جائز ہوگا، چھونے کے معاملے میں۔ یہ تو ہو گیا اجنبی مرد کے حکم کے بارے میں جو ہے، اور مرد کا اپنی بیوی کو یعنی چھونا یا جو باندھی ہے، سوری آپ کی جو باندھی ہے اس کا پورا جسم دیکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے مجامت بھی حلال ہے۔ اور عورت کا ستر اپنے محرم کے بارے میں، محرم کون ہے؟ ذی محرم وہ ہے جن سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا ہے، جیسے کہ بیٹا ہے، باپ ہے، ٹھیک ہے، بھائی ہے، تو ان کے لیے ان کے حق میں پیٹ اور زیر ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ یہ دیکھنا کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے، ان کو چھونا اور ان اعضاء کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ پیٹ ہو گیا، پیٹھ، زیر ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ، چاہے وہ جنسی ہیجان سے معمون ہی کیوں نہ ہو، چاہے یعنی ان کو یہ اس چیز کا ہو بھی نہ معاملہ، پھر بھی وہ یہ چیز نہیں دیکھ سکتے۔ جبکہ عورت کا جو سر ہے، پنڈلی ہے، بازو اور سینہ ہے، وہ اس کے محرم کے حق میں ستر نہیں ہے، اور ان اعضاء کو محرم دیکھ سکتا ہے، پھر وہی شرط کہ وہ جنسی ہیجان سے معمون ہو، محفوظ ہو، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے بھی آج کل دیکھیے اس میں بے احتیاطی جو ہے کرنے کی وجہ سے ایسے کئی واقعات نعوذ باللہ من ذالک پیش آ جاتے ہیں کہ والد نے، نعوذ باللہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، بھائی نے، ٹھیک ہے، یہ والے معاملات بھی پیش آ جاتے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، ٹھیک ہے۔ اب دو ایک اور برہنہ سوال مرد ہے، ایک کپڑے میں جمع، جی جی، سوری ایک اور سوال ہے، اور اگر آپ کو عورت سے خطرہ ہو کہ عورت کی نیت صحیح نہیں ہے تو اس سے بھی پردہ کرنا ہے، پھر بھلے وہ مسلمان ہو؟ چاہے وہ مسلمان ہو، آپ کو وہ بوائے فرینڈ بنانے میں تو جو ہے وہ شرم نہ کرتی ہو، تو ایسے تو ماحول سے ایسے ہی دور رہنا چاہیے نا، اور آپ کو لگے کہ وہ ایسی ہے اور پھر سے جانے والی ہے اور میرے بارے میں کسی غیر مرد کو بتائے گی، تو بالکل بہت احتیاط کی ضرورت ہے، وہ ایسے ہی جیسے دوسری عورتوں سے، کرسچن عورتوں سے پردے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے دو برہنہ مرد ایک کپڑے میں جمع نہ ہو، یہ میں نے پچھلی حدیث میں بتا دیا تھا نا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس کا حلیہ ایسے نہ بیان کرے گی، تو عورتوں، مسلمان عورتوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے نا، یہاں پہ یہ تو نہیں تخصیص آئی کہ یہ کرسچن عورتوں کے بارے میں، یعنی کچھ عورتوں میں ایسی ہو سکتی ہے خصلت مسلمان ہونے کے باوجود کہ وہ ایک عورت کی جو جسمانی ساخت ہے اس کو اپنے شوہر کے سامنے وہ بیان کر دیں، تو یہ چیز نہیں ٹھیک۔ اچھا، دو عورتوں کا ننگے ہو کے کپڑے میں رہنا بذات خود کوئی برائی کا محل نہیں رکھتا، مطلب بس لیٹ گئے ہیں، کٹھے لیٹ گئے، لیکن اس کے باوجود اس کو حرام قرار دیا گیا، مکروہ قرار کہ یفضی الی المفاسد، کہ یہ مفاسد کی طرف لے کر جانے والی بات ہے، اسی لیے یہ شرم و حیا کے بھی منافی ہے، تو اس وجہ سے منع کر دیا گیا۔ اب اسی لیے جب حدیث شریف میں بھی آیا تھا نا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دیا جائے،
اسی لیے، اور اسی لیے اگر 10 سال کی بہن ہے اور 11 سال کی بہن ہے تو دونوں کو الگ الگ چادر دی جائے. اگر بستر ایک ہے تو چادر الگ دی جائے، سلایا الگ جائے. ٹھیک ہے، اسی میں. اور اسی طریقے سے 10 یا 11 سال کے دو بھائی ہیں تو ان میں بھی اسی طریقے سے فرق کیا جائے. اور اگر بہن بھائی ہیں تو ان کا بھی ظاہر اس ایج میں آ کے بھی الگ الگ سلایا جائے. اگلی اچھا، حدیث کس کیا ہے عمر کہ تک عن جابر. بچیوں کو ایک ساتھ نہلا سکتے ہیں؟ جی بیٹیوں کو کس عمر تک ایک ساتھ نہلا سکتے ہیں؟ 7 سال تک یا چھوٹے بچے اس سے زیادہ؟ نہیں 7 سال بہت زیادہ ہے. ساتھ نہلا سکتے ہیں میرا تو یہ خیال ہے. دو جی بچے میرے ہیں نا، خیال میں اکٹھے آپ کو نہلا کے 3 فارغ سال کرو. کی، نہیں 3 سال کی عمر میں تو میں تو کہتی ہوں نہیں. 3 سال کی عمر سے ہمارے ساجی فرماتے تھے جو سکھانا ہے نا، جو بھی آپ یقین جانے 6 ماہ کا بچہ بھی جانتا ہے اگر سامنے کوئی کپڑے چینج کر رہا ہوگا وہ فیڈ ہو جاتا ہے. 6-7 ماہ کے بچے کو بھی دماغ میں فیڈ ہو جاتی ہے باتیں. یہاں معلوم تک ہے اگر کپڑے علماء پہن کے کیا جائے؟ فرماتے ہیں کہ اتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اتنے بچوں سے بھی ان کے سامنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں. معلوم ہے اگر کپڑے پہنا کے نہلایا جائے، جیسے مطلب بچوں نے کپڑے اپنے پہنے ہوئے لیکن بس اوپر سے آپ نے ان کو پانی گزار دیا، یا باتھ ٹب میں کھیل رہے ہیں بچے ہاں کپڑے وہ پہن کے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. سوئمنگ میں جیسے وہ پول ہے اس میں نہا رہے ہیں کپڑے پہن کے نہا رہے ہیں، وہ وہی والا حکم ہو جائے گا نا. کپڑے پہن کے نہا رہے ہیں تو بچے سوئمنگ پول میں جس طریقے سے نہاتے ہیں وہ وہی والا ہو جائے گا. لیکن برہنہ کوشش کریں، کیونکہ میری ابھی 2.25 سال کی بچی ہے اور وہ ابھی سے ہی وہ بہت زیادہ ہے کہ مجھے نہیں دیکھو، میں واش روم میں ہوں دروازہ بند کریں، اور میں نہیں دیکھ رہی بیبی مجھے نہ دیکھے میں کپڑے چینج کر رہی ہوں. مطلب اتنی بچی کو پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ ہم نے اویئرنیس کروانی ان کو کروانے کی یہ چیز ہے، تو اب بچی وہ جان رہی ہے نا کہ یہ چیز غلط ہے. اب وہ کل کو وہ اپنی بہن کو دیکھے گی اور وہ تھوڑی سی بڑی ہوگی تو اس کے اندر بھی وہ شرم ختم ہوگی نا کہ یہ چیز نہیں صحیح. تو اسی لیے کوشش کریں کہ نہیں میں تو اس حق میں نہیں ہوں. مجھے تو اپنے ایکسپیرینس سے لگتا ہے کہ 2-2.5 سال کے بچے کو ہی الگ الگ ہی نہلانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ان میں اس چیز کو ڈالنا چاہیے. اور 4 سال تو بہت زیادہ بڑی عمر ہے، بچہ تو بہت کچھ پہچان کرتا ہے. 1 منٹ ہے. جی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ حدیث شریف، کیونکہ مسائل بہت اہم ہیں اور ان کا آرام سے ہی کرنا چاہیے. ایک حدیث شریف اور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وعن جابر رضی اچھا، اللہ عنہ آپ قال کہہ رہے قال ہو رسول کہ اللہ. جی 6 مہینے کے بچے کی آپ بات کرو، اب بیبی کو فیڈ کب تک کرواتے ہیں؟ 1.5 سے 2 سال نہیں ہوتا؟ 2 سال تک ہوتا ہے نا. ہے. تو بیٹا ہے بیٹی، ہاں اب جی. جب جی بیبی فیڈ کرتا ہے تو وہ تو ایک بڑا فزیکل ٹچ ہوتا ہے ماں بیٹی کا جی یا جی. بچے کا ماں کے ساتھ. آئی مین وہ تو ایک الگ بات ہے نا، وہ اس میں تو نہیں آ رہی ہے. اور اس میں وہ نہیں آئے گی، نہیں اگین اس میں بات بھی لینے کی دیکھیں. بات ہوتی ہے تو کئی دفعہ ماں بچے کو ساتھ ہی نہلا بھی لیتی ہے. بھائی اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. ہم نے نہیں اور اس میں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہ بچے کا کیئرنس ایسا ہے کہ وہ اس کو فکس کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو دماغ میں رکھتا ہے اس چیز کو. تو آپ اس چیز کو خود بھی کر کے دیکھیے گا اور اس چیز پر احتیاط لے کر کیسے آئیں. آپ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ تو مدر دیکھیے میری ٹچ بات جو سنیں، ہے وہ بچے کے لیے بڑا مدر فیڈ وہ ہوتا ہے. مدر فیڈ پہ اگر بچہ ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم احتیاط سکھاتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا جگہ پہ ہاتھ کو ٹچ نہ کرے. یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے وہ کپڑا زیادہ نہ اٹھائے نیچے کرے. ٹھیک ہے، اس چیز پہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ میرا بھی ایکسپیرینس ہے الحمدللہ. بچہ جو ہے نا وہ اس کو پک کرتا ہے اور وہ ڈر جاتا ہے کہ اس چیز پہ اگر مان لایا ہے کہ یہ چیز یہاں سے غلط ہے، یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری بات، اگر جو بچے کے ساتھ نہانا ہے بچے کو بھی ساتھ نہیں نہلا دینا، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، میری نظر میں ہاں ایسی کس بہت وجہ بڑی مجبوری بن گئی کہ آپ اس کے علاوہ کر نہیں سکتے تو پھر یہ وہ حرام کے حکم میں تو نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن احتیاط کے حکم میں آتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے اندر یہ کیا کہتے ہیں، یہ اخلاقی اقدار آپ ڈال رہے ہیں اس کے اندر.
ٹھیک ہے، شروع سے ہی اس کی اہمیت کے طور پر میں کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، جی آگے دیکھیے ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، اس کا کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کوئی مرد کسی سیب عورت کے ساتھ شب گزاری نہ کرے. سیب مطلب شادی شدہ، اور نمن الا یہ کہ وہ اس کا شوہر ہو یا پھر اس کا ذی رحم ہو. اچھا یہاں پر جو سیب ہے اس کا مطلب ہے، اگر اس کا ہم معنی دوسرا لیں، اس کے خلاف الٹا معنی لیں، اس کا مطلب کنواری عورت کے ساتھ رات گزار یہ مراد ہوگا، شادی شدہ اور رات لیکن کنواری کے ساتھ گزار لے. تو یہاں پر ترجمہ ہم کریں گے نوجوان عورت. سیب سے کیا مراد ہے؟ جو نوجوان عورت ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے. اتفاقی قید کیا کہ سب کو ہی داخل ہے، چاہے وہ جوان ہو اور شادی شدہ ہو یا کنواری ہو. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ. خاص طور پہ صرف یہ نہیں بتایا کہ شادی شدہ عورت، یہاں سے جیسے کنواری عورت بھی مراد ہے، شادی شدہ عورت بھی مراد ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے جو پھر کیا اس کا معنی نکلنا کہ رات گزارنا مطلب کیا؟ تنہائی میں ملنا. اس کا حکم ہوگا کہ کوئی بھی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں اکٹھا نہ ہو. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ رات ہی گزارے، دن میں بھی اکٹھا ہونا ناجائز ہے، نہ دن میں نہ رات میں ناجائز ہے. اچھا ایک اور حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں، یہ 4 بجے تک پورا کر لیتے ہیں اپنا. عقبۃ ابن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل یا رسول اللہ یا رسول اللہ ارأیت الحمد قال الحمد الموت. کیا فرمایا؟ ترجمہ ہو چکا ہے، دوبارہ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجنبی عورتوں کے نزدیک جانے سے اجتناب کرو. ٹھیک ہے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تو الحم موت، کہ وہ تو سراسر موت ہے. موت کس لحاظ سے فرمایا؟ کہ جس طریقے سے موت انسان کی ظاہری دنیا کو ختم کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے، اس لیے اسی طریقے سے جو دیور ہے، دیور کو بول کے جیٹھ بھی اسی سے مراد ہے. ٹھیک ہے، دیور جیٹھ کا جو ہے تنہائی میں جو نامحرم عورت کے پاس جانا اس کا دین کو بھی خراب کر دیتا ہے، اس کی آخرت کو بھی خراب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ عام طور پر جو لوگ ہیں وہ غیر محرم جو مرد ہیں ان کے پاس اپنی عورتوں کو بھیجنے سے تو گھبراتے ہیں نا، تقریباً خلط ملط ہونے کو بہت برا سمجھتے ہیں. لیکن یہ ایسا نامحرم ہے جس کو لوگ بھی ایسے لگ رہا ہے بھائی یہ دیور تو بھائی کی مانند ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر زیادہ خباثت ہے. جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ خطرے کا باعث ہے، وہی خطرے کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جڑ بن کر ابھرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں زیادہ جلدی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس میں شامل ہو جاتا ہے، انسان اس برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، عورت بھی اور مرد بھی، یعنی بھابھی بھی اور جو دیور ہے وہ بھی اس گناہ میں جلدی کہ مسلسل آنا جانا ایک ہی گھر میں اور ہنسی مذاق ہو رہی ہے تو اس کو اور معنی میں لے جانا. تو اس وجہ سے پھر اس کو کہا گیا. موت کیوں کہا گیا؟ یہ عرب کے محاورے کے طور پر کہا گیا. عرب میں کوئی خطرناک چیز سے خوف دلانا ہو تو اس کے لیے اسی طریقے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے مرغون کہ جو شیر ہے وہ سراسر موت ہے، اس طریقے کے لفظ استعمال کیے جاتے تھے. اس کا مطلب ہے ان سے زیادہ بچنا چاہیے. اور آپ خود دیکھیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں جیٹھ کے ساتھ اور جیٹھ کی فیملی، تو مشکل ہوتا ہے پردہ کرنا بہت زیادہ. تو اس میں پردے کے کچھ درجات ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کی آواز ہیں، ان میں سے آپ نے پڑھ کر آنا ہے کہ پردے کے کیا درجات ہیں، کہاں کس درجے کا پردہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ان کی کتاب سرچ کریں یا پھر میں انشاءاللہ بھیج دیتی ہوں. پردے کے درجات، کس جگہ پہ کس درجے کا پردہ ہوتا ہے، گھر میں کیسا پردہ ہونا چاہیے، باہر گھر سے کیسا پردہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہاں پر بہت زیادہ سختی ہے اور
وہاں پر تھوڑی نرمی ہے کہ بڑی چادر جو ہے وہ گھر میں کچن میں بھی جانا ہے اور جانا ہے، اور اگر بات چیت بھی کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو کس درجے میں بات چیت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے پردے کے درجات جو ہے وہ آپ نے پڑھ کے آنا ہے. ان کے معلوم ہے صحیح کتاب کا خطبات نام ہے، کیا ہے؟ اس کے اندر سے خطبات میں سے صحیح خطبات کے اندر سے یہ ہوگا ٹاپک پردے کے درجات. تو ٹھیک ہے، یہ پڑھ کر آنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کا تعلق کیسے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی چلیں جی، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. ایک سوال ہے معلمہ، جی یہاں جی پر جو ہے جو مطلب جو میرا اپنا تجربہ ہے، ایک مطلب جو ہم جیسے ہمارے گھر کا فیملی کا آپس کا ایک تجربہ ہے کہ یہاں پر جو کالے جو ہوتے ہیں ان کو کوئی غرض ہی نہیں ہوتا، وہ آپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سے. مطلب وہ اب ہمارے خود مسلمان مرد ہوں گے یا تو انڈین پاکستانی مرد ہوں گے، اس طرح کی یہ زیادہ پلٹ کے دیکھتے ہیں. مطلب ان کے اندر ایک بے حیائی بہت ہوتی ہے، اور کالوں کے اندر مطلب ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ کوئی آپ کو ٹچ نہیں کریں گے، آپ کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے ان کو. آپ کون سے مطلب ملک میں رہتی؟ میں یہ ساؤتھ افریقہ، جنوب افریقہ. اچھا اچھا. تو صحیح. ایسی جگہ پر جیسے ہمارے کام والے اکثر ہوتے ہیں کالے ہوتے ہیں، جو کام والے ہوتے ہیں نا، جیسے گھاس کاٹنے والا ہے یا جو ہے کام کسی پلمبر وغیرہ کو بلا لیا، تو ان کے اندر مطلب پتہ نہیں ان کا ایک نیچرل ان کے اندر ہے یا کیا ہے، مجھے نہیں پتا، کیونکہ ویسے بھی ان کے کلچر میں اتنی شرم و حیا نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی طرف اتنے اس سے نہیں دیکھتے. تو اگر آپ نے کام والے کو گھر میں بلایا ہے کسی کام سے، تو جس سے آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ نہیں آپ کو پلٹ کے دیکھے گا پھر سے، اس نے بس جا کے اپنے باتھ روم میں بالفرض اس نے نل صحیح کرنا ہے، آپ نے اگر اس کے لیے دروازہ کھولا، آپ کو پھر پردہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ بندہ ایسا ہے کہ میں اس کو کر سکتی ہوں، شوہر گھر میں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی کہ اکیلے بھی نہیں ہوں اس کے ساتھ، تو پھر اس طرح سے جائز ہوگا اس کو گھر کے اندر بلانا بغیر پردے کے؟ مطلب صرف چہرہ آپ کا نہیں چھپا ہوا ہے، باقی آپ نے سر پہ دوپٹہ دیکھیں اوڑا ہوا ہے، آگے کپڑا. حدیث شریف آئے گی، حدیث شریف آگے آئے گی عبداللہ ابن مکتوم کی، شاید آپ کو معلوم ہو کہ دو ازواج مطہرات میں سے تھیں سامنے بیٹھی ہوئی، اور وہ جو تھے نابینا تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دونوں کو بھی نظر نہیں آتا؟ وہ تو نہیں دیکھ رہے، وہ نابینا ہے، تو کیا تم دونوں نابینا ہو؟ ٹھیک ہے، ایک تو بات یہ ہو گئی. ایک ہم جو آپ جن کا بھی ذکر کر رہی ہیں، وہ صحابہ کے دور سے زیادہ تو معمول نہیں ہے نا، چاہے ان میں وہ ختم ہو گئی، حصی ختم ہو گئی حیا والی، کہ ان کے نزدیک یہ چیز ہے ہی نہیں اہم. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی بھی مرد کے بارے میں جب ہمارا دین کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آدمی کے اندر رکھ دی ہے، ٹھیک ہے، شہوت رکھ دی ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دیکھ کے ناؤز باللہ من ذالک ہم کہہ دیں کہ وہ بے غیرت ہو گیا ایک حساب سے نا، اس کے اندر وہ بات ہی نہیں رہی، تڑپ ہی نہیں آ رہی کہ وہ یہ چیز اس کے لیے اہم ہے، ٹھیک ہے، اس کی قباحت ختم ہو گئی ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، شاید کہ وہ اس کو اپنی عورتوں میں نہیں آتی ہو، اس کو پاکستانی عورتوں میں آ جائے، آپ لہجے سے ایسے بات کریں، کوئی ایسی لہجہ اپنائیں کہ وہ آپ کو مڑ کر دیکھ لے، چاہے وہ اپنی عورت کو نہ دیکھتا ہو. ٹھیک ہو گیا. تو اس لحاظ سے بھی جب یہ حکم ہے تو حکم بالکل ویسا ہی رہے گا، اس میں ہم کوئی رد و بدل نہیں کریں گے. پردہ ہے تو شرعی پردہ ہے، بلکہ ان سے بھی آپ نے سخت لہجے میں بات کرنی ہے، اتنا کہ وہ اس کے دل میں کوئی بات، سورہ احزاب میں ہے نا کہ من وراء الحجاب، حجاب کے پیچھے سے بات کرو، اور اس طریقے سے، کیونکہ صحابہ ان کے دل میں تو یہ بات ہے ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں اس طرح بات کریں؟ ہو سکتا ہے کہ شیطان بیچ میں آ جائے، اور شیطان تو تمہارے جو کیا کہتے ہیں خون میں دوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس وجہ سے روزے رکھنے، جب میں نے بتایا تھا آپ کو روزے رکھنے کے لیے کہا تھا کہ جب جو شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا، تو وہ روزے رکھے، روزے بھی مسلسل رکھے، تاکہ جو خون کی جو سپیڈ ہے نا چلنے کی، کیونکہ خون کے اندر شیطان دوڑ رہا ہے، تو جب خون کی جو سپیڈ ہے وہ ہلکی ہو جائے گی اور لاغر ہو جائے گا انسان، یعنی کمزوری اتنی ہوگی، تو پھر شہوت بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہوگی. اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی وہ ان کے اندر ہے ہی نہیں، بات یہ زیادہ پاکستانی مردوں میں ہے. تو یہ کیونکہ پاکستانی مردوں کے سامنے اب اتنا زیادہ وہ نہیں کیا جاتا، مطلب ہمارے ہاں شلوار قمیض پہنی جاتی ہے، اور ایک دم ہوگا تو پھر تو وہ غور سے دیکھیں گے نا، اچھا چانس مل گیا دیکھنے کا، ٹھیک ہے، اور وہ شہوت جو کسی طریقے سے. تو یہاں پر کلچر کی بات ہے نا، تو اب وہاں جا کے واقعی آنکھیں کھل جاتی ہیں،
اور وہ کہتے ہیں ایک نگاہ دیکھو، دین کہتا ہے، وہ کہتا ہے ایک ہی نگاہ میں سارا دیکھ لو، ٹھیک ہے، دوسری کی ضرورت ہی نہ پڑے، نعوذ باللہ من ذالک، اس طریقے کا مذاق دین کا بنایا جاتا ہے، تو یہ چیز نہیں ہے۔ جو بھی جس بھی طریقے کا ہے وہ معمول نہیں ہو سکتا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس پہ 100% کہ بھائی نہیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ مرد میں اپنے شوہر کے بغیر بھی کام کرا سکتی ہوں، تو احتیاط لازم ہے، ٹھیک ہے، احتیاط سے اس چیز کا ٹھیک خیال ہے۔ رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور کسی کا سوال تو نہیں ہے؟ اور یہ کسی کا سوال ہو، کیونکہ اس لحاظ سے سوال آپ لوگ کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیے، جزاک اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔